صحیح بخاری نمبر 1372 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں عذاب ہونے کی تصدیق فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی آیات اور احادیث اس مرحلے پر بحث کرتی ہیں جس کا سامنا تمام لوگوں کو کسی نہ کسی شکل میں کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ یہ ناگزیر ہے، مسلمانوں کو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ قبر کی روشنی یا اندھیرا قبر سے ہی نہیں آتا۔ یہ اس کے اعمال ہیں جو تو اس کی قبر کو تاریک روشن کر دیتے ہیں، اسی طرح یہ اس کا عمل ہے جو اس بات کا تعین کرے گا کہ اسے قبر میں عذاب رحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی تیاری کا واحد طریقہ تقوی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کوئی شخص ان نعمتوں کو استعمال کرے گا جو انہیں عطا کی گئی ہیں، ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں۔ یہ اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور رحمت سے عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک مسلمان اپنے دنیاوی گھر کو آرام دہ بنانے کے لیے کتنا وقت، توانائی اور دولت صرف کرے گا، حالانکہ اس کا دنیا میں قیام مختصر ہے، جبکہ وہ اپنی قبر کو آرام دہ بنانے کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ قبر میں قیام پذیر ہے، طویل اور زیادہ سنجیدہ ہو جائے گا۔ مسلمان اکثر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو دفنانے کے لیے قبرستانوں کا سفر کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک دن جلد ابدیر ان کی باری آئے گی۔ حالانکہ مسلمانوں کی اکثریت اپنے اہل و عیال کو راضی کرنے اور مال کمانے کے لیے اپنی کوششوں کا زیادہ تر حصہ اعمال صالحہ کے ذریعے وقف کر دیتی ہے۔ جامع ترمذی نمبر 2379 میں ایک حدیث وارد ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں جس کو مسلمان ترجیح دیں گے وہ ان کو ان کی قبر پر چھوڑ دیں گے اور ان کے پاس صرف ان کے اعمال باقی رہیں گے۔ لہذا ایک مسلمان کے لیے یہ بات درست ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی خوشنودی حاصل کرنے اور زیادہ مال حاصل کرنے پر عمل صالح کو ترجیح دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے خاندان اور مال کو چھوڑ دے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لیے اپنے فرض کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق پورا کریں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے فرائض سے غفلت برتتے ہوئے صرف وہی دولت حاصل کریں جس کی انہیں ضرورت ہے۔ جب یہ صحیح طریقے سے کیا جائے تو یہ بھی ایک نیک عمل بن جاتا ہے۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 4006 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ کسی کو اپنے اہل و عیال مال کی خاطر اللہ تعالیٰ کے ذمہ اپنے فرائض کو ہرگز ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف ایک تنہا اور تاریک قبر کی طرف لے جائے گا۔ باب 20 تاہا آیت 55۔ زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ایک بار پھر تمہیں نکالیں گے۔ فخر صحیح